والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص، عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی حسین چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسوراں میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی برائی سے روکو اور اچھائی کا حکم دو۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لفظ عبادت آیا تو مجھے یاد آیا کہ قرآن کی ایک تفسیر جس کا نام ہے تفسیر روح البیان، ایک ایک لفظ کا ترجمہ اس میں، تشریح اس میں، معنی اس میں، اور کس موضوع سے یہ آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول بھی اس میں درج ہے۔ تفسیر روح البیان میں ایک حدیث پاک پر میری نظر پڑی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، النظر الى وجه الوالد عبادت، او سبحان اللہ، النظر الى کعبۃ المکرمۃ عبادت، بولو سبحان اللہ، النظر الى المصحف عبادت، النظر الى وجه العالم عبادت، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا تو بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو نیکیاں ملے گی، ماں باپ کو راضی رکھو گے تو نیکیاں ملیں گی، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا دور کی بات ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا درکنار ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کعبے کے 7 چکر لگاتا ہے جسے طواف کہا جاتا ہے۔ طواف کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، حج کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، النظر الی کعبۃ المکرمۃ عبادۃ، یعنی کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، النظر الی المصحف عبادۃ، یعنی قرآن کا پڑھنا تو بہت بڑی نیکی کی بات ہے، قرآن کو سننا بہت بڑا ثواب ہے۔ ارے قرآن تو ایسا گلستہ ہے کہ قرآن کی طرف محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، النظر الی وجہ العالم عبادۃ، یعنی عالم کی طرف، عالم کو وضو کے لیے پانی دینا بھی بہت بڑی عبادت، عالم کو خوش رکھنا بھی بہت بڑی عبادت، عالم کو اگر اپنے گھر پر دعوت کھلا دو بہت بڑا ثواب، لیکن یہ تو خدمت ہے، یہ تو ایک اعمال ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ النظر الی وجہ العالم عبادت، یعنی عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ خدمت کرو تو عبادت ہوگی، نیکیاں ہوں گی، لیکن عالم کو دیکھو تو بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا والے جو بھی عالموں و حافظوں کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، بناتے رہے، جلتے ہیں جلتے رہیں، مگر جو تاج اللہ کے نبی نے علماء، حفاظ اور قراء مفتیان دین کے سر پر رکھ دیا ہے، قسم خدا کی کوئی مائکلال اس کو ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ اگر تم نے دیا ہوتا یہ تاج تو تم چھین سکتے تھے۔ یہ تاج ہمیں تم نے نہیں دیا ہے، تمہارے باپ نے نہیں دیا ہے، بلکہ مدینے والے پاک سرکار نے دیا، اس لیے یہ کوئی تاج ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اب عالم کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، من زار عالما فکانما زارنی، یعنی جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ بولو سبحان اللہ۔ من جالسنی عالما فقد جالسنی،
یعنی جس نے کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا گویا وہ میری صحبت میں بیٹھا. سبحان اللہ. آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن صَحَافًا عَالِمًا فَقَدْ صَحَافَنِي، یعنی جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. سبحان اللہ. عالم سے مصافحہ کر رہے ہو تو نبی سے مصافحے کا ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ. عالم کو دیکھ رہے ہو نبی کو دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے. عالم کی صحبت میں بیٹھ رہے ہو نبی کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب مل رہا ہے. حد یہ ہے آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَن جَالَسَنِي عَالِمًا فِي الدُّنْيَا أَجْلَسَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا مَعِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی جو دنیا میں عالم کی صحبت میں بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسے اپنی توفیق سے جنت میں میرے ساتھ بٹھا لے گا. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے. تو پہلا لفظ اس حدیث پاک میں آیا کیا کہ النظر الی وجہ الوالد عبادت، یعنی ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. لیکن آج ماحول ایسا گھناؤنا ہوتا جا رہا ہے، ایسا بگڑتا جا رہا ہے. گاؤں سے نیم کے پیڑ کیا کم ہو رہے ہیں، لوگوں کی زبان کڑوی ہوتی جا رہی ہے. گاؤں سے نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں لیکن اب لوگوں کی زبان کڑوی ہو رہی ہے. لوگوں کی زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے لیکن جسم کے اندر شوگر پیدا ہو رہی ہے، شوگر کی بیماری پیدا ہو رہی ہے. کسی بزرگ نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جب کتابیں سڑک کے کنارے بکنے لگیں اور جوتے کانچ کے شو روم میں بکنے لگے تو سمجھ لینا اس وقت دنیا کو علم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جوتوں کی ضرورت ہے. اور آج وہی ہو رہا ہے. آج دنیا علم پسند نہیں کرتی، جوتے زیادہ پسند کرتی ہے. اور آدمی بھی آج کل جوتوں والا زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. خیر، ماں باپ کے چہرے کی طرف رسول نے فرمایا دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور کتنی بڑی عبادت ہے. ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو جو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی عبادت. ایک صحابی رسول، ان کا ایک لڑکا تھا. بڑا ہی عبرت آموز یہ واقعہ ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک لڑکا آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا. کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا باپ جب خرچ کرتا ہے تو مجھ سے کچھ پوچھتا نہیں ہے، جتنا چاہتا ہے میرا مال اڑا دیتا ہے. میں بہت پریشان ہوں اپنے باپ سے. تو اللہ کے رسول نے اس لڑکے کے باپ کو بلاوا بھیجا. وہ صحابی رسول مخلص صحابی تھے، جانثارے رسول تھے، عاشق رسول تھے. فوراً گھر سے چلے. لیکن عرب کے اندر ایک خصوصیت ہے، عربی لوگ جو ہوتے ہیں شاعری ان کی گھٹی میں پائی جاتی ہے. اب جب انہیں خبر ہوئی کہ میرے لڑکے نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی ہے، بڑے رنجیدہ ہوئے. اپنے گھر سے چل رہے تھے اور چلتے ہی چلتے انہوں نے اپنے دماغ میں کچھ شعر بنا لیے. کچھ ایسے شعر تھے کہ جو بہت ہی بلند پائے کے شعر تھے. جذبات اس میں اس طرح اڈیلے گئے تھے کہ بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر وہ جذبات ڈال دیے جاتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ صحابی رسول چلے آ رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آئے. اس سے پہلے حضرت جبریل حاضر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے. وہ صحابی وہی ہے جس کو آپ نے بلاوا بھیجا ہے، جس کے لڑکے نے آپ سے شکایت کی تھی. لیکن یا رسول اللہ، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کا رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے کہ اس باپ سے اس کی شکایت یا اس کی صفائی بعد میں سننا، پہلے وہ شعر سننا جو اس نے ابھی راستے میں بنائے ہیں. سبحان اللہ. وہ شعر سننا جو راستے میں بنائے ہیں. عزیزان محترم، وہ صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جیسے ہی کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، آقا نے فرمایا کہ اے صحابی، بعد میں اپنی صفائی دینا، بعد میں اپنا شکوہ میرے سامنے رکھنا، پہلے وہ شعر سنا جو تو نے راستے میں بنائے ہیں. صحابی حیران ہو گیا کہ وہ شعر جو میں نے راستے میں بنائے ہیں ابھی میری زبان نے گنگنائے بھی نہیں ہیں،
میرے کانوں نے سنے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے رب کو پہلے سے خبر ہو گئی ہے، انہیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ فوراً وہ صحابی رنجیدہ ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، اور وہ شعر میرے آقا کو سنانے لگتا ہے۔ عربی شعر ہے، وہ تم نہیں سمجھو گے، لیکن ان کا ترجمہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان شعروں کا اردو ترجمہ یہ ہے، باپ نے اس طریقے سے وہ شعر کہے تھے کہ اے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا اسی دن ہماری محنت کے دن شروع ہو گئے تھے۔ جب تو روتا تھا تو ہم سو نہ سکتے تھے، جب تو کھاتا نہیں تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ میں نے دن رات محنت کی، دن رات جی توڑ محنت کی کہ میرا بیٹا چھاؤں میں رہے۔ جب ٹھنڈی آئی تو میں نے تجھے اس لیے بچایا کہ تو ٹھنڈ سے بچے، کہیں ایسا نہ ہو مر جائے۔ تو میرے جگر کے پاس تھا، تو میری آنکھوں کا نور تھا، تو میرے دل کا چین تھا۔ میں تیری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تیری جوانی کے ہزاروں سپنے دیکھے تھے کہ جب تو جوان ہوگا، ایک ہرا بھرا درخت ہوگا، تو میں تیری چھاؤں کے نیچے کچھ دیر آرام کر لوں گا۔ اے میرے بیٹے، میں نے جو کمایا تیرے لیے کمایا، جو بچایا تیرے لیے بچایا، لیکن کاش جیسے ہی تو جوان ہوا میری ہڈیاں کمزور ہوئی اور تیرے تیور چڑھ گئے، تیری آنکھیں تیرے ماتھے پر چڑھنے لگی۔ اے بیٹے، تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے کہ میرا سینہ ہی پھاڑ کر رکھ دے گا۔ ارے اس طریقے سے تو کوئی اپنے غلام سے بھی بات نہیں کرتا۔ اور میں نے جو محنت کی تھی تیری باتوں کو سن سن کر اپنے دماغ سے نکال دی ہے، اور اپنے دل میں یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں بلکہ تیرا نوکر ہوں۔ اور بیٹے، لوگ اپنے نوکروں پر بھی رحم کھا جاتے ہیں۔ اے بیٹے، تو اسی طرح مجھے اپنا نوکر سمجھ کر 2 وقت کی روٹی تو دے دیا کر۔ عزیزان محترم، جب وہ یہ صحابی یہ کلمات کہہ رہا تھا، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور میرے آقا نے جلال میں آ کر اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور فرمایا انتا لکا لا بیکا، یعنی جو کچھ تیرا ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے، جو کچھ تیرا ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے، جو کچھ تیرا ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے۔ عزیزان محترم، تو باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بیٹوں کو ٹھنڈی چھاؤں میں رکھنے کے لیے بڑی مزدوریاں کرتا ہے، پریشانیاں جھیلتا ہے، لیکن بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی سپنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے جسم میں جو جوان خون ہوتا ہے وہ بڑی بڑی امنگیں پیدا کرتا ہے، کبھی باپ کو ستاتا ہے، کبھی ماں کو ستاتا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب قدیر نے باپ کو جنت کا دروازہ بتایا۔ کیا ہے؟ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن باپ بھی جنت کا دروازہ ہے۔ اگر چاہو صرف ماں سے محبت کرو، باپ کو چھوڑ دو تو بھی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اگر چاہو ماں کو خوش رکھو، باپ کو چھوڑ دو تو بھی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اسی طریقے سے جب تک دونوں راضی نہیں ہوں گے تب تک تمہیں جنت مل نہیں سکتی۔ اس لیے کہ آقا نے ارشاد فرما دیا ہے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی مگر مدینے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا کہ لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے ان کے ماں باپ جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں۔ اللہ، جنت بھی دوزخ بھی۔ اب یہ تیرے اوپر ہے، خدمت کر اور جنت بنا لے۔ اب یہ تیرے اوپر ہے، انہیں ناراض کر اور اپنی جہنم بنا لے۔ اگر راضی رکھے گا انہیں، خدمت کرے گا انہیں، تو جنتی بن جائے گا۔ وہی ماں باپ جو تجھے ابھی ماں باپ نظر آتے ہیں تیرے لیے جنت کا باغ بن جائیں گے۔ اگر تو انہیں راضی نہیں کرے گا، انہیں ستائے گا، انہیں رلائے گا، تو وہی ماں باپ تیرے لیے جہنم کے گڑھے بن جائیں گے۔ عزیزان محترم، ایک دن حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں بیٹھے ہوئے تھے، آگ جل رہی تھی، چند صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، جیسے ہم لوگ آپ لوگ گاؤں کے اندر آگ سیکتے ہیں نا، اسی طریقے سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے۔ وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا تو مسکرا دی اور کہا مجھے دونوں صورتیں جنتی صورتیں لگتی ہیں۔ سبحان اللہ، نظر کا ذرا اندازہ تو دیکھو، حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر تھی۔ یہ وہ نظر ہے جو اگر زمین پر پڑتی ہے تو ساتوں طبق دیکھ لیا کرتی ہے، اگر آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو ساتوں آسمان کا حال جان لیا کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ بچہ اور ایک بزرگ چلا جا رہا ہے، اس کی گود میں بچہ ہے۔ عمر فاروق اعظم مسکرائے اور کہا کہ مجھے دونوں جنتی صورتیں نظر آتی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا بچہ عجیب ہے۔ کہا کیسے عجیب ہے؟ کہا یہ ایسے عجیب ہے کہ یہ بچہ اپنی ماں کے انتقال کے بعد پیدا ہوا۔ اللہ، بچہ ماں کے انتقال کے بعد پیدا ہوا۔
ایسا تو ہو نہیں سکتا. دنیا کے اندر ایسا کیس دیکھا ہے کہ ماں مر جائے بچہ پیدا ہو جائے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن عزیزان محترم جب عمر فاروق اعظم نے سنا کہ بچہ ماں کے انتقال کے بعد پیدا ہوا ہے تو فوراً اس آدمی کو بلایا. وہ دوڑ کر قریب آیا, پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ بچہ کیسا ہے اور تمہیں کیسے ملا؟ تو کہنے لگا حضور واقعہ یہ ایک دن میں سفر گیا تھا تجارت کے لیے. تجارت کرنے کو میں جب چلا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیوی کے شکم میں جو بھی چیز ہے وہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں, میں تجھے سونپتا ہوں, اس کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے. میں یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا. چلے جانے کے بعد کئی دن گزر گئے, ہفتے گزر گئے, مہینے گزر گئے. جب میں لوٹ کر آیا تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا. جب مجھے بتایا گیا میری بیوی کا انتقال ہو گیا میں بڑا رنجیدہ ہوا. ایک دن میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے اپنی بیوی کی قبر پر لے چلو. میرا بھائی مجھے میری بیوی کی قبر پر لے گیا تو میں نے دیکھا کہ بیوی کی قبر سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں. سبحان اللہ, بیوی کی قبر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں. میں نے ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, ہفتہ گزر گیا تو مجھے چین نہیں آیا. میں نے سوچا کیوں نہ اس قبر کو کھود کر دیکھا جائے کہ ماجرا کیا ہے, حالات کیا ہیں. قبریں بہت ساری تھی, ہزاروں قبر تھی, لیکن ایک قبر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں. پھاوڑا منگایا اور جیسے ہی قبر کو کھودنا چاہا دیکھا خود بخود قبر کھل جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جب قبر کھل گئی تو دیکھا کہ اسی قبر کے اندر ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں کھیل رہا ہے. سبحان اللہ, ماں کی گود میں بچہ کھیل رہا تھا. جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو قبر کی طرف کیا, بچے نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف کیا اور اس کی گود میں آ گیا. غیب سے ندائی, اے شخص سن لے, یہ تیری وہ امانت ہے جب تو سفر پر گیا تھا تو تو نے کہا تھا یا اللہ میری بیوی کے شکم میں جو بھی ہے تیرے حوالے کرتا ہوں, تو لے ہم تیری امانت تجھے سونپتے ہیں. کاش تو نے اپنی بیوی کو بھی ہمارے حوالے کیا ہوتا تو تیری بیوی آج زندہ ہوتی, مردہ نہ ہوتی. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے اگر تم کوئی چیز رکھ دو گے تو قسم خدا کی کوئی چیز اسے مٹا نہیں سکتی, چرا نہیں سکتی, ختم نہیں کر سکتی. جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام پر تمام دروازے بند تھے نا, حضرت زلیخا نے بلایا تھا دعوت گناہ دی تھی, تمام دروازے بند تھے. حضرت یوسف کو بھی معلوم تھا دروازے بند ہے, 7 دروازے بند تھے, لیکن حضرت یوسف نے پھر بھی بھاگنا شروع کیا. اور جب یوسف نے بھاگنا شروع کیا تو دروازے بھی کھلنے لگے. سبحان اللہ, دروازے بھی کھلتے چلے گئے. یعنی جب تم گناہ سے بچنا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ تمام دروازے کھول دیا کرتا ہے. عزیزان محترم, تو جس طرح حضرت یوسف کا خدا ایک تھا وہی خدا تھا, تمہارا بھی خدا وہی ہے. گناہوں سے دور رہو, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو اور نماز کی پابندی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی دولت عطا فرمائے. اور میں نے جو کچھ کہا ہے, سامعین نے جو کچھ سنا ہے, اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام.